آج ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ جو ہماری حکومت ہے اس کی مدت 14 اگست کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے گی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آئندہ انتخابات کی تاریخ دے گا. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا الیکشن اکتوبر میں ہو نومبر میں ہو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی اعلان کرے گا. آپ کوسا صاحب جانتے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 روز گزر جانے کے باوجود بھی فالو نہیں کیا گیا آئین, انتخابات نہیں کروائے گئے, فائنل آربیٹر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی, اور اب جو ہے جو یہ معاملات نظر آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خطرہ موجود ہے کہ جنرل الیکشنز میں تاخیر ہو سکتی ہے؟ کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. دیکھیں یہ جو کچھ حکومت 1.25 سال سے کر رہی ہے اس میں تو کوئی بھی ایسا ان کی بات پر اعتبار کرنا میں سمجھتا ہوں بالکل بے معنی ہے, اس لیے کہ 90 دن انہوں نے آئین کے نہ مانے, انہوں نے سپریم کورٹ کے واضح احکامات کی جو ہے حکم عدولی کی, اور پھر انہوں نے 2 صوبوں میں جمہور کو حق ووٹ دینے سے انکار کیا, پھر ان کو اپنی اسمبلیاں بنانے سے انکار کیا, پھر ان کو حکومتیں بنانے سے ان کو جو ہے اعتراض کیا ہے, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے 90 دن کے لیے آئی تھی, انہوں نے الیکشن کے انعقاد کے علاوہ تمام وہ امور کیے جس میں بنیادی حقوق جو ہے عوام کے سلب کر کے 2/3 پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا. یہ جو کچھ کہتے رہے محترم پرائم منسٹر صاحب, ان کی بات پر کوئی ایمان اور یقین ہو نہیں سکتا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ IMF نے جو ان کو تگنی کے ناچ نچوائے ہیں نا, وہ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ جمہوریت بحال کریں گے, آپ الیکشن شفاف کروائیں گے, آپ عوام کو جو ہے ان کا حق حکمرانی دیں گے تو ہی آگے معاملہ چلے گا. 1 ارب ان کو پہلے دینا دیا ہے, اس کے بعد 1 ارب کیئر ٹیکر, اور باقی جو ہے 9 بلین میں سے وہ باقی جو جمہوریت کی یعنی حکومت آنے پر محیط ہوگا. اس لیے شاید اس دباؤ میں یہ الیکشنز کا کروا جائیں, وگرنہ مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کی نیتیں ٹھیک ہیں. اور ویسے بھی دیکھیں 14 پتہ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں, 12 اگست کو 5 سال پورے ہوئے جاتے ہیں. اس لیے اسمبلیاں جو مرکز ہے قومی اسمبلی, سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی, یہ 12 اگست کو یہ تحلیل متصور ہوں گی 5 سال مکمل کرنے کے بعد, اور اس کے 60 دن کے اندر الیکشن کمیشن پر واجب اور لازم ہے کہ وہ الیکشن کروائے. یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن کی مرضی ہے کہ وہ اکتوبر میں کرائے نومبر میں کرائے, یہ کوئی بادشاہت تو نہیں ہے بکھوسا صاحب آپ کو کوئی ان کا دل چاہے اور جو بالکل قطع کلامی کی معافی, لیکن آپ کو کوئی پاسبلٹی ایسی نظر نہیں آ رہی کہ اس کو تحلیل کر دیا جائے وقت سے مدت مکمل ہونے سے پہلے؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب وزیر داخلہ وہ آلریڈی ایک بیان دے چکے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہماری سپورٹ درکار ہوئی تو ایسے میں مدت مکمل ہونے سے پہلے بھی تحلیل کی جا سکتی ہے. ہاں, وہ اگر 2 دن سنا ہے کہ 10 کو یا 11 کو کر دیں گے تحلیل, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو میثاق جمہوریت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے درمیان 2006 میں منضبط ہوئی تھی رانی شہید بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان, پھر اس کی خلاف ورزی ہوگی, کیونکہ اس میں واضح کہا گیا تھا کہ آئندہ سے ہر اسمبلی جو ہے وہ 5 سال اپنی مدت پوری کرے گی اور مثبت سیاست کی جائے گی, ملک نفرتوں کا متحمل نہیں ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ 2008 سے 2013 ہم نے مکمل کی اسمبلی, اگرچہ پرائم منسٹر نہ کر سکے لیکن اسمبلی نے کیا. پھر 2013 سے 2018 تک 5 سال اسمبلی نے مکمل کیے, اور اب 2018 سے 2023 12 اگست کو یہ 5 سال مکمل ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ 2 دن پہلے کرتے ہیں
تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 60 دن کے علاوہ کی بجائے یہ 90 دن ہو جائے گا، کیونکہ آئین میں 2 طریقے متعین ہیں. اگر مکمل کرتی ہے میعاد تو 60 دن ہے، اور اگر قبل از وقت جو ہے تحلیل کر دی جاتی ہے تو پھر 90 دن ہے. سو اگر رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں، لیکن کھوسا صاحب پھر ان دیٹ سیناریو آپ کے خیال میں ان کو تانے نہیں فیس کرنے پڑیں گے اپوزیشن سے، جن کو یہ کہتے تھے کہ آپ نے کسی اسٹریٹجی کے تحت، کسی حکمت عملی کے تحت، اپنی سیاسی اسٹریٹجی کے تحت اسمبلیاں جو ہیں وہ پری میچورلی ڈیزالو کر دیں اور 2 صوبوں کو جو ہے وہ ایٹ سٹیک رکھ دیا، وہ تو ان کو نہیں سننا پڑے گا پھر؟ یہ ان کو کوئی پرواہ ہے؟ مجھے بتائیں جس طریقے سے یہ یعنی اخلاقیات کی، آئین کی، قانون کی، عدلیہ کی، جس طرح یہ عوام کی، جس طرح ان کے بنیادی حقوق کی جس طرح تضحیق کر رہے ہیں کھلے عام، ان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ لوگ فاقوں پر ہیں، اور ان کی آپ دیکھیں اللہ تللے ختم نہیں ہوتے ہیں. اب سارے اپنے ایم این ایز کو انہوں نے جو فنڈز دیے ہیں، اور وہ اربوں میں فنڈز دیے ہیں انہوں نے. 20 ارب الیکشن کے لیے نہیں تھے ان کے پاس، لیکن اب چونکہ الیکشن میں جانے کے لیے ان کے پاس تمام پری پول ریگنگ کا جو ہے ماحول انہوں نے بنا دیا ہے. میسو فنڈز دو، اپنے جو ہے بھرمار کر دو تاکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. مگر لوگوں کی نفرتیں اس قدر ہیں کہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکٹیبلز کو اور زیادہ پیسے دے کے اور طاقتور بنائیں گے تو یہ عوام کے غیظ و غضب سے نہیں بچ سکتے. یہ غلط فہمی میں ہے. آج تو بلکہ وزیر اعظم خود کہہ بھی رہے تھے کوسا صاحب کہ عوام جو ہے وہ آزاد ہو کر ووٹ دیں، ووٹ کاسٹ کریں، چاہے وہ جس کو بھی سلیکٹ کرتے ہیں، جس کو بھی وہ اپنا ووٹ دیتے ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں ہمیں قبول ہوگا، ہم چاہے اگر حکومت نہیں بھی قائم کرتے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. بٹ بہرحال آپ نے ایک بیچ میں ذکر کیا جو کیئر ٹیکرز کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جو روٹین میٹر سے ہٹ کے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، کوسا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیصلے جو بھی آنے والی حکومت ہوگی وہ فیصلے چیلنج کیے جا سکتے ہیں ان کے؟ چیلنج؟ میں تو جب گورنر تھا اور میں جاتا تھا تو ایکٹنگ گورنر جب جو کرتا تھا میں اس کو آگے قلعدم کر دیتا تھا، اس لیے کہ جنرل کلاز ایکٹ میں اس اتھارٹی کو اختیار ہے جو سکسیسر آتی ہے کہ وہ ان اقدامات کو قلعدم کرے. یہ تو ایک ریت اب بن چکی ہے. جو حکومت آئے گی وہ یہی کام ان کے خلاف کرے گی جو انہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف کی ہے. تو یہ دیکھیں کہ اب اگر آپ گڑھا دوسرے کے لیے کھودتے ہیں تو اس میں آپ خود گریں گے. آج یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس بنائی جائیں، ہم اس کا جو ہے سپریم کورٹ میں لے کر گئے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کل یہی فوجی عدالتیں آپ کے جو ہے ماشاءاللہ آپ کو سزائیں دیں گی اور آپ کو گردن سے پکڑیں گی. تو جب آپ بنیادی حقوق کسی اور کے سلب کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے بھی گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں. کوسا صاحب میں فوجی عدالتوں سے متعلق بھی سوال کروں گی، لیکن اس سے پہلے یہی کیئر ٹیکرز نگراں سیٹ اپ میں چونکہ بار بار آپ کو پتہ ہے کہ حوالہ دیا گیا وزیر قانون کی جانب سے بھی وہ 254 آرٹیکل 254 کا، کن وجوہات پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو وار لائک سچویشن اگر ہو، اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ مسلط کر دی جاتی ہے، خدا نہ خواستہ اس قدر لا اینڈ آرڈر خراب ہو جاتا ہے کہ حکومت کی کوئی رٹ جو ہے اپنے صوبے پر یا اپنے ملک پر نہیں رہ جاتی ہے اور لوگوں کے جان اور مال بالکل غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ فورس میجورا کے پرنسپل پر آپ اس کو مؤخر کر سکتے ہیں، مگر نہ کوئی تاخیر کی وجہ نہیں ہوتی ہے. میں خود جب گورنر تھا تو سپریم کورٹ میں ایک مسئلہ گیا تو انہوں نے بھیج دیا میرے پاس کہ گورنر از ہمسیلف اے جیورسٹ آف ایمیننس، اور انہوں نے یہ مجھ سے توقع کی کہ میں آئین کے مطابق کروں گا. اس میں میں نے اس کو استثناء اس آرٹیکل کے تحت دیا تھا، بوجوہ وہ ناعملداری وقت کی تعین پر ہو سکی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو دل کرے آپ جو ہے اس کو 90 دن یا 60 دن کو آپ جو ہے
ضیاء الحق کی طرح 11 سال یا 10 سال پر لے کے چلے جائیں اس لیے کہ پیسے نہیں ہیں یا آپ کا جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں ہے, 2-4 پٹاخے ادھر ادھر جو ہے چلا دیے اور پھر کہا کہ جی اب تو جان اور مال کی حفاظت ہمارے لیے اولین سبقت ہے, اولین جو ہے ترجیح ہے, اور الیکشن جو ہے یہ ہم اس کی متحمل نہیں ہو سکتے. حالانکہ الیکشن بنیاد ہے آئین کی, جمہوریت کی اور جمہوری حقوق کی. سو اگر الیکشنز آپ جو اس سے بڑی ایمرجنسی کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ ملک میں الیکشن کو بر وقت کروائیں اور جمہور کو ان کا حق حکمرانی دیں, کیونکہ ریاست جو ہے وہ تعریف ہی اس کی یہ ہے کہ عوام کو مقتدر کیا گیا ہے آئین میں. اگر آپ آئین کو اقتدار, عوام کو اقتدار نہیں دیتے تو پھر ریاست ہی منہدم ہو جاتی ہے. رائٹ کوسا صاحب, لیکن لائک یو سیڈ کہ آئین کی اتنی بلیٹنٹ ڈیفائنس نظر آ رہی ہے, عدالتی احکامات کو جس طرح سے فلاؤٹ کیا جا رہا ہے, ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل سے متعلق, چونکہ آپ اعزاز صاحب کی پٹیشن کو لے کر گئے ہیں عدالت عظمیٰ میں, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں آپ کو پتہ ہے کوسا صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 102 افراد کے ٹرائل شروع ہو چکے ہیں. آلدو اٹارنی جنرل کی جانب سے دوران سماعت یہ کہا گیا کہ ٹرائل اب تک شروع نہیں ہوا ہے, عید کے بعد کیا سٹیٹس ہوگا اس کے بارے میں وہ نہیں کچھ کہہ سکتے. آپ کو آلریڈی پتہ ہے کوسا صاحب کے فارمیشن کمانڈرز میٹنگ میں یہ ریفیوٹیبل ایویڈنس کا بھی ذکر کیا گیا تھا اور مبینہ ماسٹر مائنڈ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کے موکل کے کو کہا جا رہا ہے یہ, آلدو کہ کیٹیگوریکلی ان کا نام نہیں لیا جا رہا, لیکن یہ لفظ استعمال کرنا اور پھر ان کے خلاف اب تک کارروائی نہ ہونا, اور سائملٹینیسلی جہاں پر 102 افراد کے ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, ریسٹرینٹ کا مظاہرہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ چیئرمین تحریک انصاف 9 تاریخ, 10 تاریخ, 11 تاریخ, 12 تاریخ, یہ 4 دن وہ اریسٹڈ تھے اور انہی کی جو ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کی تحویل کسٹڈی میں تھے. اور جو کچھ اس کا ری ایکشن ہوا وہ 9 کو ہوا, 10 کو ہوا یا 11-12 کو ہوا, وہ اس وقت تو فری تھے ہی نہیں. ہی واز ناٹ اے فری مین, ہی واز ان کسٹڈی. تو پھر اگر آپ ان پر ایک اعانت کا الزام لگا دیتے ہو کہ جی انہوں نے ان سارے مقدمات میں اعانت کی ہے, تو پھر وہ بھٹو والا سین کر کے تو کسی کو بھی پھر لحد میں اتار دیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ 60 کی دہائی ہے, 70 کی دہائی ہے, 80 کی دہائی ہے, 90 کی دہائی ہے, یہ 2000, یہ 2023 ہے. معاف کیجئے گا, یہ سوشل میڈیا اس وقت بہت وائبرنٹ ہے اور دنیا بہت زیادہ بیدار مغز ہے, اس لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کسی کو پھانسی لگا دیں اس طرح سے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ان کے جو 150 سے زیادہ مقدمات ان پر بنا دیے گئے ہیں وہ اس میں سے کچھ ان کو نکلنے والا ہے یا ماسٹر مائنڈ. اب ایسے ہی ماسٹر مائنڈ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. دیکھیں اسی لیے ہم جب سپریم کورٹ میں گئے ہیں تو ہم نے کہا ہے, جب کور کمانڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ irrefutable and unimpeachable evidence, یعنی ناقابل تردید شواہد جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, اور پھر اس پر ترا یہ کہ پھر فارمیشن کمانڈر یعنی پاکستان کی ساری پاکستان کی عسکری قیادت کور کمانڈر سے بھی بڑھ کے آگے, وہ بھی اس کو انڈورس کر کے اور اس پر بھی زیادہ سخت کہہ رہی ہے کہ ان کے فوجی ٹرائل ہوں گے اور ان کو کیفر کردار. تو مجھے بتائیں پھر بریگیڈیئر یا کرنل جو ہے وہ جب عدالت لگا کر, تو وہ کیا انصاف دے سکتا ہے ایسے میں جب فتویٰ اور فیصلہ پہلے ہی دے دیا گیا ہے ہائیسٹ لیول پر, اور اس لیے نہ اس کی اپیل ہے, نہ دلیل ہے, نہ ہائی کورٹ ہے, نہ سپریم کورٹ ہے. تو دنیا ساری ملٹری کورٹس کے فیصلوں کو معاف کیجیے گا نہیں مانتی ہے. ہم نے وہ ICJA کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی وہ رپورٹ لگائی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی ملٹری کورٹس کے یعنی کارکردگی پر جو انہوں نے کمنٹس کیے ہیں وہ دیکھنے لائق ہیں کہ جی 667 مقدمات میں سے 665 کو سزا کی گئی ہے اور ساروں کو اقبال جرم کیا گیا ہے. کسی کو کوئی وکیل نہیں دیا گیا, کسی کو کوئی اپیل کا حق نہیں دیا گیا. تو بابا ایسی عدالتوں کو اور ایسے انصاف کو اور ایسے قانون کو
نہ دنیا مانتی ہے نہ پاکستان کے عوام مانتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ ہمیں مضبوط فوج چاہیے, اور مضبوط فوج تب ہوتی ہے جب عوام کی محبت ان کے ساتھ ہو, نہ کہ خوف کے ساتھ محبت پیدا کی جا سکتی ہے. کوزہ صاحب, اس کیس میں ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل کے خلاف جو درخواستیں گئی ہیں, اس کیس میں آپ کو پتہ ہے کہ بینچ سے ریکیوزل سامنے آیا ججز کا, اور اعتراض جو سامنے آیا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے حوالے سے تھا. میں چاہوں گی ناظرین کی سمجھ کے لیے بھی ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس پہ آلریڈی اسٹے دیا گیا ہے عدالت عظمیٰ کی جانب سے, اسٹے کا کیونکہ ایک لیگل پوزیشن ہوتی ہے, اسٹے کا مطلب ذرا سمجھا دیجیے گا, اور کیا اسٹے کے اس بیسس پہ جو کہ ایک عدالت کا کوئی بھی حکم ہوتا ہے ہمیشہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بائنڈنگ ہوتا ہے تمام ججز پہ, تو کیا اس کی بیسس پہ ریکیوزل بنتا تھا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ آئین میں بڑا واضح ہے. 18ویں ترمیم میں جو آرٹیکل 74 ہے اور آئٹم نمبر 55 ہے, اس میں جو کنکرنٹ لسٹ کو ختم کیا گیا اور فیڈرل لسٹ آئی, اس میں کہا گیا کہ لیجسلیچر کو حق ہے قانون سازی کرنے کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ما سوا سپریم کورٹ کے, ما سوا سپریم کورٹ کے. اس لیے کہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی اپنے جو ہے 1980 کے سپریم کورٹ رولز جو ہے 1980 آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ آئین کے تحت بنائے گئے ہیں. سو اس لیے وہ لیجسلیشن ویسے ہی غیر آئینی ہے, آئین سے متصادم ہے. لیکن آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا چلوں کہ 8 جج جب اس کو معطل کرتے ہیں کہ اس پر سٹے سسپینڈ رہے گا اگر اسینٹ ہو گئی, اگر قانون اگر یہ پاس ہو گیا اور اس پر جو ہے منظوری ہو گئی اور نوٹیفیکیشن ہو گیا, تو اس پر عملداری نہیں ہوگی. وہ 8 جج جو 15 میں سے ویسے بھی میجورٹی بنتی ہے, سپریم کورٹ نے کہہ دیا تو وہ معطل ہے, اور وہ سپریم کورٹ کے ہر جج پر بھی اتنا ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے جتنا پاکستان کے ہر عدالت اور ہر شخص پر اس کا عمل داری واجب اور لازم ہے, آرٹیکل 189 اور 190 میں. تو بہرکیف 2 سینئر جج صاحبان نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا بینچ میں بیٹھنے سے, کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا کوئی پہلے جب تک آپ جی فیصلہ نہیں کرتے. یہ آج تک عدلیہ کی تاریخ میں دنیا میں کہیں نہیں ہوا. لیکن میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ پر بھی توہین لگ سکتی ہے اور مجھ پہ بھی توہین لگ سکتی ہے. رائٹ, بٹ کوزہ صاحب پلیز الاؤ می ٹو آسک یو, یہ جو اختلافی نوٹ ایشو ہونے کا کی جو روایت ایک نئی نظر آ رہی ہے, وہ آپ کے خیال میں ایک نئی روایت ہے یا ماضی میں ایسا ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا؟ نہیں, دیکھیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے. عدالت کی جو یونٹی ہے عدالت کی, وہ بہت زیادہ اس پہ اسٹرینگتھ ہوتی ہے. عدالت کا فیصلہ مورلی ایک حیثیت رکھتا ہے, باقی ایگزیکٹو کے ہاتھ میں آپ نے ایک بہانہ دے دیا کہ وہ اس کو جو ہے تصحیح کرے, اس فیصلے کی جو ہے وہ عملداری سے اعتراض کرے. تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ ججز کے اپنے اندر سے جب آیا وہ نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں. تو یہ جو ہے ان کو ایک لیوریج مل گئی حکومت کو یہ کہنے کی کہ اگر آپ کے اپنے جج اور وہ بھی سینئر جج جو کہ ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس ہے اور نیکسٹ سینئر وہ نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں. تو یہ بہت انفارچونیٹ ٹرینڈ ہے. یہ ایک تو رول آف لاء کو بہت زیادہ یہ نقصان پہنچایا ہے, یہ آپ کے آئین کی عملداری کو, آپ کی عدلیہ کی آزادی کو, آپ کی ٹرائکوٹومی آف پاور کو, آپ کے گرانڈ نارم کو, آپ کے آئین کی روح کو مجروح کیا ہے, ریاست کو مجروح کرتا ہے. یہ